السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تعلیم فضائل قرآن پیج نمبر 228 سے ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر رکھ دیا جائے قرآن شریف کو کسی چمڑے میں پھر وہ آگ میں ڈال دیا جاوے تو نہ جلے۔ مشائخ حدیث اس روایت کے مطلب میں دو طرف گئے ہیں۔ بعض کے نزدیک چمڑے سے عام مراد ہے، جس جانور کا ہو، یا آگ سے دنیاوی آگ، اور آگ سے دنیاوی آگ مراد ہے۔ اس صورت میں یہ مخصوص معجزہ ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھا، جیسا کہ اور انبیاء علیہ السلام کے معجزے ان کے زمانے کے ساتھ خاص ہوئے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ چمڑے سے مراد آدمی کا چمڑا ہے اور آگ سے جہنم۔ اس صورت میں یہ حکم عام ہوگا، کسی زمانے کے ساتھ مخصوص نہ ہوگا، یعنی جو شخص کہ وہ حافظ قرآن ہو، اگر وہ کسی جرم میں جہنم میں ڈالا بھی جائے گا تو آگ اس پر اثر نہ کرے گی۔ ایک روایت میں کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی آگ اس کو چھونے کی بھی نہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جس کو شرح سنہ سے ملا علی قاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اس سے دوسرے معنی کی تائید کرتی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قرآن شریف کو حفظ کیا کرو، اور اس کے لیے حق تعالیٰ شانہ اس قلب کو عذاب نہیں فرماتے جس میں کلام پاک محفوظ ہو۔ یہ حدیث اپنے مضمون میں صاف اور نص ہے۔ جو لوگ حفظ قرآن شریف کو فضول بتلاتے ہیں وہ خدا را ذرا ان فضائل پر بھی غور کریں کہ یہی ایک فضیلت ایسی ہے جس کی وجہ سے ہر شخص کو حفظ قرآن پر جان دے دینا چاہیے۔ اس لیے کون شخص ایسا ہوگا جس نے گناہ نہ کیے ہوں، جس کی وجہ سے آگ کا مستحق نہ ہو۔ شرح احیاء میں ان لوگوں کی فہرست میں جو یہ قیامت کے ہولناک اور وحشت اثر دن میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رہیں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بروایت دیلمی رحمہ اللہ علیہ نقل کیا ہے کہ حاملین قرآن یعنی حفاظ اللہ کے سائے کے نیچے انبیاء علیہ السلام اور برگزیدہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن پڑھا پھر اس کو حفظ یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام، حق تعالیٰ شانہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اس کے گھرانے میں سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے۔ دخول جنت ویسے تو ہر مومن کے لیے انشاءاللہ ہے ہی، اگرچہ بداعمالیوں کی سزا بھگت کر ہی کیوں نہ ہو، لیکن حفاظ کے لیے فضیلت ابتدائی دخول کے اعتبار سے ہے۔ وہ 10 شخص جن کے بارے میں شفاعت قبول فرمائی گئی وہ فساق و فجار ہیں اور مرتکب کبائر کے ہیں، اس لیے کفار کے بارے میں تو شفاعت ہے ہی نہیں۔ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے، مشرکین پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، نبی اور مسلمانوں کے لیے اس کی گنجائش نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ نصوص اس مضمون میں صاف ہیں کہ مشرکین کی مغفرت نہیں ہے، اس لیے حفاظ کی شفاعت سے ان مسلمانوں کی شفاعت مراد ہے جن کے معاصی کی وجہ سے ان کا جہنم میں داخل ہونا ضروری بن گیا تھا۔ جو لوگ جہنم سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ حافظ نہیں اور خود حفظ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے کسی قریبی رشتہ دار ہی کو حافظ بنا دیں کہ اس کے طفیل یہ بھی اپنی بداعمالیوں کی سزا سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا کس قدر انعام ہے اس شخص پر جس کے باپ، چچا، تائے، دادا، نانا، ماموں سبھی حافظ ہوں۔ اللہم زد فزد۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حافظ قرآن کی زیادہ سے زیادہ عزت اور توقیر کی توفیق عطا فرمائے، اور حافظ قرآن کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے جو اللہ پاک نے قرآن جس کے دل میں اتارا ہے، اس نے یاد کیا ہے، اس کی قدر کرے، اس کے اوپر عمل کرے اور اس کے مطابق زندگی کو گزارے۔ حفاظ کے لیے 3 پارے روزانہ پڑھنے کی جو ترتیب ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے
تمام حفاظ جو ہے وہ اس پہ عمل کریں اور 3 پارے روزانہ پڑھنے کی کوشش فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جو مسلمان بیمار ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں، یا اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ و مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو مسلمان پریشان ہیں ان سب کی پریشانی کو ختم فرما کے راحت، چین، سکون، عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہمارے بچوں کو نیک بنا دیجیے۔ یا اللہ پاک ہمارے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھی، ہر قسم کی بیماریوں سے، آفات سے، ناگہانی سے محفوظ فرمائیے، ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائیے، 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔